आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई श्योर आई प्रे कि आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं आबाद हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गिला किया कि यार आपका जो जब आपने ओपनिंग की अपने इस चैनल की तो तब आप इंटरव्यूज़ लेते थे, लेकिन अब आप तबसरे करने लगे। तो यार कोई ऐसी बात नहीं, आप मुझे लगता है इंटरव्यूज़ के ऊपर पूछते तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरव्यूज़ भी लेना शुरू करेंगे और आपकी दिली मुराद, आपकी दिली ख्वाहिश इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी होगी। लेकिन आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करें। लेकिन जिस कामयाबी की तरफ हम जाने से पहले, जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने से पहले हम जो पहला कदम रखते हैं वो हमेशा एक पढ़ाई का होता है। और ये पढ़ाई जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या पढ़ाई हमें उस मुकाम तक लेकर जा सकती है जो हमारा मिशन, जो हमारा एक इरादा है, हमने वहाँ तक पहुँचना है कि नहीं। इसके ऊपर हम आज टॉक करेंगे पाकिस्तान के एकेडमी सिस्टम के ऊपर कि कैसा एकेडमी सिस्टम है, क्या को एजुकेशन के अंदर बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं। इसी के ऊपर हमने आज तबसरा करना है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे एक फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। ब्रेक से पहले हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि आज हम पाकिस्तान के एकेडमी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान का एकेडमी सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है या कुछ इसके अंदर कुछ सिस्टम के अंदर खराबी है, नाकस सिस्टम चल रहा है। तो इसी के ऊपर आज हम टॉक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो आज का एकेडमी सिस्टम है। तो एकेडमी सिस्टम के अंदर सबसे पहले जब वालिदैन अपने बच्चे को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए एक तालीम का इंतखाब करते हैं और किसी एक अदारे का इंतखाब करते हैं, उस अदारे के अंदर कुछ रेगुलेशंस, कुछ उनके जो है वो होते हैं, उनके अपने बनाए हुए असूल होते हैं जिनके ऊपर अमल करना पड़ता है बच्चे को, और फिर वो उस अदारे के अंदर रह सकता है। चूँकि अब तो जब हमने तालीम हासिल की तब नर्सरी से होती थी स्टार्ट, आई थिंक प्रेप से होती थी, लेकिन अब तो पीजी, पीसी, उसके बाद नर्सरी, फिर प्रेप, फिर वन, तकरीबन 4 साल तो बच्चे की बेस बनाने के ऊपर लगा देते हैं और बच्चा इसी बेस के अंदर पीछे रह जाता है और उसका तकरीबन तलीमी साल पीछे पड़ जाता है। लेकिन आज का जो सिलसिला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि 1 से तकरीबन वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बेटा किसी स्कूल से पढ़कर आकर किसी एकेडमी को ज्वाइन करे, किसी ट्यूशन सिस्टम को ज्वाइन करे जहाँ पर बच्चे की तालीम अच्छी हो सके। और वालिदैन को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं कि एकेडमी इसके अंदर, ट्यूशन के अंदर होता क्या। आई थिंक वालिदैन कईयों के इतने पढ़े लिखे नहीं होते और जिनके पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को घर में ही इतनी तालीम सिखाते हैं कि वो बच्चा घर में ही बैठ कर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अगर आपने वो सुनी होगी जिसने तकरीबन ये बल्ब, ये लाइट, रोशनी ईजाद करने वाला वो साइंसदान जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, और जब स्कूल से निकाला गया तो उसकी मदर को एक लेटर भेजा गया कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं कि वो हमारे ये अदारे के अंदर बैठकर पढ़े, हमारे बच्चे जो ज़हीन है उनके साथ बैठकर पढ़े। जब माँ ने खत पढ़ा खुद ही, तो माँ ने बच्चे को क्या खत सुनाया कि जिस अदारे में तुम जा रहे हो उनका ये खाता है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि हम इस बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतना क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है। अब ये कहावत आपको मैं आखिर तक, कहावत नहीं बल्कि ये एक सच्चाई है जो मैं आपको आखिर तक इसी बेस के ऊपर मैंने लेकर जाना है। और कई व्यूवर्स जो ब्रेकअप हो गए हैं मेरे, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर गिला नहीं किया कि ब्रेकअप हो ना हो, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली और वही मुकाम देता है। तो इसी के ऊपर मैंने डिस्कस करनी थी। अब जिस तरह उसने अपनी बच्चे को सुनाया कि वो अदारा कह रहा है कि आपका बच्चा इस काबिल है, आपका बच्चा इस काबिल है कि वो हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, माँ अपने बच्चे को क्या सुना रही। अब जब उसने ये सुना तो उसकी माँ ने खुद ही बच्चे को घर में पढ़ाना शुरू किया और आज वो साइंसदान इसने एक ये बल्ब ईजाद किया जिससे आप एक रोशनी हासिल कर रहे हैं। क्या एकेडमी सिस्टम के अंदर बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या ट्यूशन सिस्टम के अंदर ही सिर्फ बच्चे टॉप कर सकते हैं? क्या सिर्फ स्कूल्स के अंदर ही बच्चे पढ़कर टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही नाक़िस कॉन्सेप्ट हमारे इस माइंड के अंदर, हमारे वालिदैन के माइंड के अंदर बैठ चुका है कि जितनी देर तक बच्चा किसी अदारे के अंदर, किसी ट्यूशन के अंदर, किसी एकेडमी के अंदर नहीं जाता तब तक वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। और सबसे इसके अंदर मेन किरदार में अगर आपको बताऊं वो हमारे उस्ताजा
ہمارے وہ استاد، ہمارے وہ سر، ہمارے وہ ٹیچرز ادا کرتی ہیں جن کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، اپنی تنخواہوں کا لالچ ہوتا ہے، اور اپنی تنخواہوں کے لالچ کے اندر وہ بچوں کا اتنا فیوچر خراب کر دیتے ہیں کہ بچہ آگے کچھ بننے کے قابل نہیں ہے۔ اب چونکہ 1 سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو 8 تک بچہ ایک ٹیوشن کے اندر پڑھتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ ٹیوشن کے اندر اگر آپ بچہ پڑھ لیں تو وہ بچہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہی ہم 9th کے اندر بورڈ کے ایگزامس کا پہلی سیڑھی 9th کی سیڑھی کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں، اس طرح ہی اس طرف سے بورڈ نے کھینچا ہوتا ہے بچے کو، اس طرف سے ادارے نے کھینچا ہوتا ہے، اس طرف سے ٹیوشن سینٹر نے کھینچا ہوتا ہے۔ اب یہ بات غور سے سننے والی ہے آپ کے لیے۔ اب بچہ کالج میں جا رہا ہے صبح باقاعدگی کے ساتھ، ٹائمنگ جی اس کی، اب میں آپ کو اگر اپنی یونی کی اپنی کالج کی یہ ٹائمنگ بتاؤں تو 8-10 کی ٹائمنگ ہے، اور میں نے روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہو کر وہاں پر جانا ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ والدین کو یہی ہے کہ بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، چونکہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں کی دوستیاں، وہاں کا جو آپ کا بیہیویئر دوستوں کے ساتھ ہے، دوستوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو خراب کرتا ہے۔ کچھ دوست اچھے بھی ہوتے ہیں اور آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں جن کو دوسرا دوست سمجھا رہا ہوتا ہے اور وہ الٹا اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو بھی اپنی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ بچہ پڑھتا لکھتا اچھا بھلا نالائق ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ٹاک زیادہ نہیں کریں گے۔ ٹیوشن سسٹم کے بعد جب بچہ 9th کے اندر میں نے کہا بورڈ کے ایگزام میں قدم رکھتا ہے تو اس طرح ہی اس کے اوپر دباؤ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ٹیوشن سے ہٹا کر اکیڈمی میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر اکیڈمی کے اندر بچے کے اوپر سختی نہیں کی جاتی، جبکہ بچے کے اوپر اتنی نرمی کی جاتی ہے، اسے کھایا جاتا ہے، استاذہ کے ساتھ فرینڈشپ ماحول بنایا جاتا ہے، استاذہ اس سے کھاتے ہیں، اس سے پیتے ہیں، اس سے مطلب اتنا فرینک ہو جاتے ہیں کہ اس سے کبھی اس ہوٹل میں جا رہے ہیں استاد کو لے کر، کبھی اس ہوٹل میں جا رہے ہیں، کہ استاد کا عزت کریں، دل سے کریں، اس کے بعد اس سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پڑھیں۔ اب چونکہ اکیڈمی سسٹم کے اوپر ہم بات کریں 10 تک بھی چلیں، آپ سمجھ لیں کہ اکیڈمی سسٹم بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح ہی میں آپ کو اپنی لائف کی بات بتاؤں، میں نے جس طرح ہی فرسٹ ایئر میں قدم رکھا تو آئی تھنک میرا آئی کیو لیول اتنا کم نہیں تھا۔ آپ کے سامنے یہ جتنی بھی ٹاکنگ ہوتی ہے یہ الحمدللہ آپ کا بھائی اپنے مائنڈ سے بیٹھ کرنا تھا، اور ایک ہوسٹ، ایک اینکر، ایک پرسن ہونے کی حیثیت سے میرے اندر اتنا آئی کیو لیول ہے کہ میں خود بیٹھ کر کوئی ناول بھی لکھ سکتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، یہ آپ نے کہا سنی۔ اب سیکشن، جس بچے کو اگر آپ صحیح نہ دیں اور وہ بچہ اس سیکشن کے اندر اسی ماحول کا ہو جائے تو پھر گلہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ میں اپنی کہانی نہیں بتا رہا آپ کو، دوسری طرف ہم چلتے ہیں۔ اب جس طرح یہ میرے سامنے کچھ نوٹسز پڑے ہیں، یہ نوٹسز کے اوپر ذرا ان کا نیم پروفیسر صاحب کا بلر کر دیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت کے اندر کمی آئے، اور تقریباً یہ نوٹسز پیج سے جو ہے وہ تھوڑے سے کٹ ہوئے ہیں میرے سے۔ یہ نوٹسز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ہی چیپٹر ہے۔ یہ چیپٹر 16 کو ذرا واضح کیجیے، چیپٹر 16 اینڈ دین چیپٹر 16۔ اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا تھا، یہ سیکنڈ ایئر کے نوٹسز ہیں۔ آئی تھنک آپ اس چیپٹر سیکنڈ چیپٹر ہے بایولوجی کا چیک کر سکتے ہیں کتنا چیپٹر اور اس نوٹسز کا کیا حساب ہے۔ اسی نوٹسز کے اوپر آج کی ٹاک ہم لے کر چلیں گے۔ یہ اکیڈمیز بچوں کو فری ہینڈ دیتی ہے، اور آئی تھنک میں جس اکیڈمی میں پہلے پڑھتا رہا اس اکیڈمی کا نام نہیں لوں گا، اور نام لینا بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی عزت ہوتی ہے۔ اب اس اکیڈمی کا میں آپ کو اگر بیہیویئر بتاؤں تو آئی تھنک میں نے فرسٹ ایئر میں جب جوائننگ کی تو سیکنڈ ایئر میں جب میں نے قدم رکھا تو وہاں کے ایک ہمارے کیمسٹری کے سر تھے، میں ان کا دلی احترام کرتا ہوں، جتنے بھی وہاں کے استاد ہیں، چاہے ان کا میرے ساتھ بیہیویئر ویسا نہ ہو، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں۔ کیمسٹری والا سر کا یہ بیہیویئر تھا کہ آپ ان کو جتنی دیر تک فیس دیتے رہیں وہ خوش رہیں گے۔ یہ ایک بات سنیے گا، فی دیتے رہیں ان کو وہ خوش رہیں گے، لیکن جس طرح ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ٹیسٹ دے رہا ہے، مثال نہیں بلکہ بالکل یہ اوریجنل بات ہے، 100% ریئل۔
بچہ ٹیسٹ دے رہا ہے اور دوسرا بچہ چونکہ لیٹ آیا اس کے پاس فیس ہے, اس نے فیس نکال, اب سر کہنے لگے بیٹا تم نے ٹیسٹ نہیں دیا, اس نے فیس نکال کے دے دیا سر کو, سر کہنا کوئی بات نہیں بیٹا اگلی بار. یہ آپ خود حساب لگیں, یہ اکیڈمیز کے اندر ماحول ہے. آج ہر استاد پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ کے اگر ہم پچھلے زمانے پچھلے دور کوئی اتنا دور نہ جائیں, آپ تقریباً آج سے 50 سال صرف پیچھے چلے جائیں. 50 سال پہلے کے اساتذہ اتنے اچھے تھے کہ وہ استاد بچوں کو فری تعلیم دیتے تھے, اور فری اور تعلیم ہمیشہ فری رہی ہے. یہ پیسے دینے والا کنسیپٹ نکلتا ہے. اگر ہم پچھلے زمانوں کی بات کریں تو وہاں پر اساتذہ تعلیم فری دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جاب کرتے تھے علیحدہ. لیکن آج تعلیم کو آج اکیڈمیز کے اندر اپنے اس جاب بنا دیا گیا, تعلیم دینا اس کو جاب سمجھ کر بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اسی کے اوپر آج کی ہم ٹاک کر رہے ہیں, اور تھوڑی سی ٹاک جو صرف تفصیل کے اندر جائے گی, اس کے بعد ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کا خاتمہ کریں گے. دوسرے سر نام نہیں لوں گا, بیالوجی کے, یہ جن کے نوٹسز ہیں, یہ نوٹسز ان کے بنائے ہیں اور ان کے بقول انہوں نے 2 سے 3 سال محنت کی اور آج وہ کما رہے ہیں. یہ نوٹسز چیپٹر 16, اور ان کے مطابق کہ جو بورڈ کا پیپر آتا ہے وہ سارا اس میں سے آتا ہے. ایم ڈی کیٹ دیکھیں, اس کے اوپر ابھی بھی لکھا ہوگا ایم ڈی کیٹ. ایم ڈی کیٹ کا کوئی اگر ایم سی اوز آنا ہے وہ اس میں سے آنا. اور آئی بلیو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فرسٹ ایئر کے نوٹسز میں نے جتنے بھی لیے اس میں سے تقریباً 10% پیپر آیا ہوگا, صرف 10% بھی نہیں آیا ہوگا, جس کا وہ کہتے ہیں کہ 100% پیپر آئے گا اس میں سے 10 بھی نہیں آیا. پھر پر سبجیکٹ 1500 2000 2500 3000 فیس رکھی گئی ہے. پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ تعلیم فری ہے, تعلیم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے. یار وہ آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا, تو اس کو ایک استاد پڑھانے کے لیے آتا تھا. تو استاد جب پڑھاتا تو سواری کے اوپر جب بیٹھتا تو راستے میں ایک غریب بچہ تھا, اس کا بھی بڑا دل کرے کہ میں پڑھوں. تو اس نے استاد کے ساتھ بات کی, تو استاد نے کہا کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں تمہیں پڑھا سکوں. تو اب دیکھیں اس کے اندر شوق تھا اور استاد کے اندر بھی تھا کہ وہ پڑھا. اس نے کہا کہ اس طرح ہو سکتا ہے سر کہ جب آپ گھر جا رہے ہوں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا جاؤں اور آپ مجھے پڑھاتے جائیں اور بعد میں خود ہی آ جاؤں گا. اور یہ دنیا گواہ ہے کہ اس بچے نے اتنی کامیابی حاصل کیا کہ نام اس کا آج کتابوں کے اندر ہے. اور کئی لوگ نے اکیڈمیز کو ایجوکیشن بنایا ہے, اور کو ایجوکیشن کے نام کے اوپر استاد جو ہیں وہ غلط حرکتیں. میرا بالکل کسی کو ڈسرٹ کرنے کا پروگرام نہیں ہے, میں صرف اس بارے میں کہتا ہوں کہ وہ والدین کہاں ان کی غیرت ہے جو اپنی بیٹیوں کو استاد, جب ایک میچور عمر میں کوئی لڑکا یا لڑکی چل جائے تو اس کو اس حیثیت کے ساتھ اس کے ٹیچرس کے پاس بھیجنا چاہیے. اگر فیمیل ہے تو اس کو فیمیل کے پاس بھیجے, میل ہے تو میل کے پاس بھیجے. والدین اس سرس کے پاس بھیج رہے ہیں. یہ میں آگے نہیں جانا چاہتا, اس کے اندر کچھ زیادہ ڈسکس نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تو دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اکیڈمیز کو کھولا ہے تو اس کے اندر ہم صرف کھا رہے ہیں بچوں سے, کما رہے ہیں, پڑھائی نہیں. اس کے اوپر غور کیجئے, والدین بھی غور کریں. استاد چونکہ آپ کو ایک درجہ دیا گیا ہے, حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے 2 لفظ سکھائے وہ میرا استاد ہے, تو استاد کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی قدر ہے. تو آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہاں پر ہم کریں گے اپنے شو کا اختتام. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے فینٹاسٹک شو.